اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشافع المحشر سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ صلوات ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات 1447 ہجری کا ماہ محرم ہے اور سلسلہ گفتگو کی 5ویں تقریر آپ کے ذوق سماعت کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے اور ہم اپنے عنوان سے مسلسل رہتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں حسین سفینہ نجات کے عنوان پر۔ آج اگست کی 14 تاریخ ہے اور یہ بھی شاید ایک حکمت پروردگار تھی کہ جو ملک وجود میں آئے اس کی نسبت بھی 14 سے جڑی رہے اور اس ملک کا نظریہ دینے والا، اس ملک کا تصور پیش کرنے والا شاعر مشرق علامہ اقبال کہ جن کی بات کو مسلمانوں نے اتنی اہمیت دی کہ ایک پورا ملک وجود میں آ گیا۔ اب مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ تو اس انداز سے پورا کیا گیا کہ پورا کا پورا پاکستان اور مملکت خداداد بن جائے اور پوری دنیا میں سینہ چوڑا کر کے فخر کے ساتھ کہا جائے کہ جناب ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ ملک اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ جو بات اپنی مرضی کی تھی وہ بات آپ نے لے لی اور جو دوسری باتیں تھیں وہ آپ نے چھوڑ دی۔ یعنی اگر علامہ اقبال پاکستان کا نظریہ پیش کریں تو مسلمان اسے بڑے شوق سے ماننے کو تیار ہیں، لیکن اگر علامہ اقبال یہ کہیں کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بھوترابی ہے، پاکستان ماننے کو تیار ہیں لیکن پاکستان کے نظریہ دینے والے کا جو عقیدہ ہے وہ مسلمان ماننے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ علامہ اقبال نے جہاں یہ کہا کہ میرا مسلک بھوترابی ہے، یہ نہیں کہا میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، بلکہ اقبال نے کہا کہ میرا مسلک بھوترابی ہے اور اس کے بعد یہ کہا کہ جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روٹی اسی خزینے سے، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، پیاس روح کی بجھتی ہے۔ علامہ عبدالکریم زنجانی عراق کے بہت بڑے عالم جب لاہور تشریف لائے
تو قزل باشوں کی کوٹھی میں ان سے علمی نشستیں رکھی گئیں. تو علامہ اقبال ظاہر کے شیعہ نہیں تھے مگر آل محمد کے چاہنے والے تھے. تو علامہ اقبال نے ان سے ملاقات کی اور امامت کے موضوع پر گفتگو کی. تو اس گفتگو کے دوران علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ یہ تھا کہ ہمیں آپ کے 11 امام تو سمجھ میں آتے ہیں، 12واں سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیسے ممکن ہے ہزاروں سال تک ایک انسان زندہ رہ جائے اور بعد میں ظہور کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علامہ عبدالکریم زنجانی نے کہا اس چکر میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. 12ویں کا کیا معاملہ ہے یہ فکر کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ علامہ اقبال انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ حسن کو کیوں مانتے ہیں؟ نہیں غور کیا. حسن مشتبہ کو امام کیوں مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا علی نے کہا جبھی تو مانتے ہیں. ان کا حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ بھائی آج یہ نہیں ہوگا اس لیے کہ بہت اہم مجلس ہے. حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ جو کہ حسن نے کہا. کہ سید سجاد کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ حسین نے کہا. کہ محمد باقر کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ سید سجاد نے کہا. کہ تو پھر مہدی میں آپ پریشان کیوں ہیں؟ جہاں سے 11 ملے وہیں سے 12واں ملے گا، وہیں سے 12واں ملے گا. ایسا خوش عقیدہ شاعر اہل بیت پاکستان کا نظریہ دے رہا ہے. اور اب اگر کسی کو برا ماننا ہے تو مان لے، اس لیے کہ ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تاریخ سب کے سامنے ہے. پاکستان بنانے والے سب کے سب علی والے ہیں. پاکستان بنانے والے سب علی والے. قائد اعظم شیعہ، پاکستان کا پہلا گورنر جنرل شیعہ، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم شیعہ، پاکستان کے لیے جتنے بڑے بڑے لوگوں نے پیسے دیے وہ سب کے سب شیعہ. راجہ صاحب محمود آباد جنہوں نے کروڑوں روپے پاکستانی کی تنخواہوں کے لیے دیے وہ بھی شیعہ. محمد علی حبیب جنہوں نے حبیب بینک بنایا، پاکستان کا پہلا بینک، مشیت کا نظام اسلام میں لانے والے، پاکستان میں لانے والے شیعہ. مرزا ابو الحسن اصفہانی جنہوں نے ایئر لائن ایجاد کی، پہلی ایئر لائن پاکستان کے شیعوں نے بنائی. اب اگر شیعہ دشمنی ہے تو جہاز میں بیٹھنا چھوڑ دیجئے. پہلی ایئر لائن شیعوں نے بنائی، معیشت کا نظام ہم لے کر آئے، سارے سرکاری افسران کو تنخواہیں ہم نے دی. قزل باشوں کی خدمات الگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. ابھی موضوع یہ نہیں ہے ورنہ میں چاہوں تو تفصیل بیان کر دوں. اور صرف پاکستان نہیں بلکہ ہر صدی میں علی والے آگے رہے ہیں. چاہے عرب کے شعراء ہوں، نام گن لیجئے، دیبل شیعہ، قمید شیعہ، ابو نواز شیعہ، متنبی شیعہ، ابو العلا مورری شیعہ، جتنے عرب کے بڑے شاعر سب کے سب شیعہ. اور پھر اسلام میں جتنے موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں، پہلی کتاب شیعہ نے لکھی. فلسفے پہ پہلی کتاب شیعہ کی، تفسیر پہ پہلی کتاب شیعہ کی، حدیث پہ پہلی کتاب شیعہ کی. یہ ایک پورا عنوان ہے. اور سید حسن الصدر عراق کے بہت بڑے عالم، انہوں نے اس موضوع پہ پوری کتاب لکھی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسلام میں ہر موضوع پر پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ سب شیعوں نے لکھی ہے. ارے ہم کتابیں لکھنے والے ہیں. آپ نے بعد میں لکھی، ہم نے پہلے لکھی. اس کے بعد آ جائیے جتنے اسلامی سائنسدان سب شیعہ، البیرونی شیعہ، ابن الہیثم شیعہ، ابن اسحاق کندی شیعہ، اسلام میں سائنس لانے والے شیعہ ہیں. اپنے فضائل پہ بھی داد نہیں دیں گے. یہ سب شیعہ. اس کے بعد ایران پہنچ جائیں، ایران کا ہر بڑا شاعر شیعہ، چاہے فردوسی ہو، چاہے معتصم کاشی ہو، ایران کا ہر بڑا شاعر شیعہ. اور جتنے بڑے بادشاہ ایران کے تھے سب کے سب شیعہ. ایران کے بڑے بڑے مصور، بڑے بڑے خطاط سب کے سب شیعہ. اور اگر عرب سے ہوتے ہوئے اور ایران سے ہوتے ہوئے آپ ہندوستان پہنچ جائیں تو ہندوستان کی ساری ریاستیں شیعہ تھیں. حیدرآباد دکن کے بادشاہ بھی شیعہ، مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بھی شیعہ، اودھ کے بادشاہ بھی شیعہ. یہ سب کے سب شیعہ تھے. اور جب پاکستان بنا تو پاکستان کے بنانے والے بھی شیعہ تھے. اب اگر
اگر میں یہ پوچھوں کہ ہر میدان میں اور ہر موقع پر علی والے آگے آگے کیوں نظر آ رہے ہیں، تو مجھے اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ حدیث قطع میں پیغمبر نے کہا تھا یا علی تم بھی کامیاب ہو، تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہے۔ یا علی تو پاکستان علی بھائیوں کے صدقے میں ملا ہے، دنیا یاد رکھے۔ اور ایسا ملک کہ جو بنا ہی علی والوں کی وجہ سے ہو، اس میں آل محمد کی دشمنی نہیں چلے گی، ورنہ اس ملک سے برکت اٹھ جائے گی۔ اس لیے اگر اس ملک کو قائم رہنا ہے تو حسین کی عزاداری ساتھ ساتھ آج لوگوں نے 14 اگست اس طرح سے نہیں منائی جیسا کہ ہر سال منائے جاتے تھے، مناتے تھے اس لیے کہ دن حسین کے ہیں، دن حسین کے ہیں۔ تو یہاں سے تو پتہ چل گیا، یہاں سے تو پتہ چل گیا سرحد کسی کی بھی ہو، حکومت حسین کی ہوتی ہے۔ سرحد کسی کی بھی ہو، حکومت حسین کی ہوتی ہے۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوش، صدر عنوان نجات ماں نوش۔ علامہ اقبال نے کہا کہ حسین نے اپنے لہو کی دھاروں سے میدان کربلا پہ لا الہ کا پیغام لکھا۔ یہ پیغام نہیں ہے، یہ میری نجات کا پروانہ ہے، یہ میری نجات کا پروانہ ہے۔ صدر عنوان نجات ماں نوش، یہ در اصل میری نجات کا پروانہ ہے۔ تو بھائی حسین ہی تو سفینہ نجات تھے، جبھی تو علامہ اقبال نے کہا کہ حسین نے میری نجات کا سامان کر دیا۔ اب اگر انبیاء میں کوئی نجی اللہ ہو جائے اور سفینے میں سب کو بٹھا کے نجات دے دے تو وہ احترام سے اپنا نام لے، اس لیے کہ نوح نجی اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، نجات دینے والا، اللہ کی طرف سے نجات دینے والا۔ یہ نجات ملتی نہیں اگر سفینے میں 5 کے نام نہ لکھے ہوتے۔ سفینہ بنانا نجات کا سبب نہیں ہے، وہ نام نجات کا سبب بنیں گے کہ جو سفینے کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے تمہارے لیے اسی شریعت کو پسند کیا ہے کہ جو شریعت ہم نے نوح کو دی تھی، اور وہی شریعت تمہارے پاس ہے، اور وہی شریعت ابراہیم کو ملی، موسیٰ کو ملی، عیسیٰ کو ملی۔ تو شریعت تو ایک تھی، لیکن شریعت چلانے کے لیے سمبل کی ضرورت تھی، سمبل چاہیے تھا۔ اس لیے جب پہلی شریعت حضرت نوح کے ذریعے نافذ ہوئی تو اللہ نے سب سے پہلے سفینے کا سہارا لیا اور کہا کہ جب نبی نجات کے راستے پر لے کے جائے گا تو ہم ایک سفینہ بنائیں گے، سفینے میں سوار ہو جاؤ اور نجات پا جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کشتیاں کسی اور مقصد کے لیے بناتی ہے، نبی شریعت سمجھ کے بناتا ہے۔ موبائل کو بند کر دیجیے۔ دنیا کشتی بناتی ہے اپنے کاموں کے لیے، لیکن نبی بناتا ہے شریعت سمجھ کر۔ تو نوح کا سفینہ در اصل شریعت نوح تھی، نوح کا سفینہ در اصل شریعت نوح تھی۔ اب ایسے میں اگر پیغمبر یہ کہیں کہ انما مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی ہے، تو یہاں ترجمہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، نہیں، انما کا لفظ شروع میں ہے، اور جب انما آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس انما ولیکم اللہ ورسولہ. جہاں انما جائے وہاں باؤنڈری کھچ جاتی ہے، اب کوئی اور آنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے حدیث سفینہ میں انما کو پہلے رکھا اور رکھ کے بتایا کہ اگر آل محمد نہ ہوتے تو ہم نوح سے سفینہ نہ بنواتے. پہلے نوح سے سفینہ بنوایا، تمہید کو قائم کیا، اس کے بعد کہا اگر یہ سفینہ سمجھ میں آ گیا تو اب سنو، جس طرح یہ نجات دے گا اسی طرح آل محمد نجات دینے والوں میں. اب ایسی منزل پر نوح، نجی اللہ نجات دینے والے، اور کشتی میں جو سوار ہوئے وہ نجات یافتہ، نجات پانے والے. اب دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک نجات دینے والا، ایک نجات پانے والا. دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. کشتی میں سوار ہونے والے نجات کے محتاج ہیں، نجات دینے والا کسی کا محتاج نہیں ہے. جو نجات دے رہا ہے وہ سفینہ بنا رہا ہے، اور جو سفینہ بنا رہا ہے وہ شریعت کو ایجاد کر رہا ہے. نوح کا سفینہ شریعت نوح ہے، اور نوح نجات دے رہے ہیں. تو یہی سے پتہ چل گیا کہ جو نجات کے محتاج ہوں وہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں، اور جو نجات دیں وہ شریعت بنا کے دیتے ہیں. حسین نجات دینے والوں میں ہے، امت نجات پانے والوں میں ہے. آج کی تقریر کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، امت نجات پانے والوں میں، حسین نجات دینے والوں میں. تو آپ سمجھ لو تمہاری شریعت کا مزاج اور ہے، حسین کی شریعت کے معاملات اور ہیں. مسلمان شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، حسین شریعت بنا کے دینے والوں میں. انتہائی اہم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت توجہ رہے. امت اپنا مقابلہ حسین سے نہ کرے. شریعت کا تعلق حسین سے بھی ہے اور امت سے بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ امت شریعت پہ عمل کرتی ہے اور حسین شریعت بنا کے دینے والوں میں ہے. اگر امت سجدہ نہ کرے تو ناشکری کہلائے، اور اگر حسین سجدہ نہ کرے تو وجود خدا مشکوک ہو جائے. امت کا روزہ رکھنا اور ہے، حسین کا روزہ رکھنا اور ہے. امت کا حج کرنا اور ہے، حسین کا حج کرنا اور ہے. اگر حج کے دنوں میں آپ خانہ کعبہ کے قریب ہوں تو آپ پر حج کرنا واجب ہے، اور اگر آپ حج نہیں کریں گے تو آپ گناہگار کہلائیں گے. مگر حسین وہ ہے کہ اگر حج سے ایک دن پہلے وہیں پر موجود ہو اور حج کو چھوڑ کر چلا جائے تو پھر خدا زیارت حسین کو 70 حج کے برابر کر دے گا. خدا سلامت رکھے. پیغمبر کو ساری اولادیں خدیجہ سے ملی، کہتے تھے سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائی، اللہ نے مجھے اولاد خدیجہ سے دی. جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا تو خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی. خدیجہ کے بعد اگر کسی سے بیٹا ملا، ماریا قبطیہ جو مصر سے آئیں، ان سے بیٹے کی ولادت ہوئی ابراہیم. قبر موجود ہے جنت المعلیٰ میں، مکے میں، مدینے میں جنت البقیع میں حضرت ابراہیم پیغمبر کے بیٹے 9 ہجری میں ولادت ہوئی موجود. اور ابراہیم کی تدفین کے وقت کا واقعہ ہے. رسول کا بیٹا، خاتم المرسلین کا بیٹا، خدیجہ کے بعد اب اولاد ہوئی ہے. کتنا قیمتی ہوگا، کتنی محبت ہوگی. ایک زانوں پہ ابراہیم کو بٹھائے ہوئے تھے، دوسرے پہ حسین. ایک پہ ابراہیم، دوسرے پہ حسین. آ گیا جبریل
اور آ کر کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی ایک کا انتخاب کیجئے۔ کتنا اہم بیٹا ہے رسول کا، خدیجہ کے بعد ابراہیم، اور جبریل کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ایک دل میں ہم دو محبتیں جمع نہیں ہونے دیں گے۔ تو پتہ چلا اگر نبی کا سگا بیٹا بھی ہو تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ حسین کے مقابلے میں کوئی دوسری محبت آ جائے۔ فرزند رسول یہ ہے حسین۔ اب بتائیے ابراہیم یا حسین، کسی ایک کا نام لیجئے۔ پیغمبر نے کہا حسین۔ جو نبی اپنے حقیقی بیٹے کو چھوڑ کے حسین کو پسند کر لے تو گویا رسول نے بتا دیا ساری رشتہ داریوں سے بالا حسین کا معاملہ ہے۔ 3 دن کے بعد ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابراہیم کا جنازہ ٹلا، پیغمبر روتے ہوئے چلے، جنت البقیع میں آئے، قبر کھدی، قبر میں ابراہیم کو اتارا گیا۔ جب قبر بن چکی تو پیغمبر نے ابراہیم کی قبر پر ایک تاریخی جملہ کہا، کہنے لگے اگر میرے بعد رسالت کی گنجائش ہوتی تو میرا یہ بیٹا ابراہیم صاحب شریعت نبی ہوتا۔ صرف نبی نہیں، صاحب شریعت نبی۔ 5 نبی ہیں صاحب شریعت، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ۔ اس کے بعد کیا آگیا یہ زندہ رہتا اور پھر آپ نے موبائل آن کر دیا، اور اگر رسالت کی گنجائش ہوتی تو یہ نبی ہوتا، صاحب شریعت نبی ہوتا۔ یہ جملے تاریخ میں صرف 2 کے لیے کہے گئے، یا ابراہیم کے لیے یا علی کے لیے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ابراہیم ہوتا یا علی کے لیے کہا کہ تم نبی ہوتے، مگر اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے پوچھوں، یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد رسالت کی گنجائش ہوتی تو ابراہیم صاحب شریعت نبی ہوتا۔ اس کا مطلب سمجھا دیجیے۔ اس کا مطلب سیدھے سادے الفاظ میں یہ ہے کہ پھر شریعت آتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا، ایسا ہونا نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو پھر شریعت آتی، پھر کوئی قرآن آتا، پھر کوئی نظام کائنات آتا، پھر کوئی نظام ہدایت آتا، ہو سکتا ہے پھر کوئی نیا کعبہ بنا لیا جاتا، ہو سکتا ہے پھر کچھ نئے احکامات کہ جیسے پچھلی امتوں کے بدلتے چلے آ رہے تھے، اس کے بعد خدا کوئی نیا شریعت کا نظام بڑھا کر پیش کر دیتا۔ پیغمبر نے یہ کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر یہ زندہ رہتا تو صاحب شریعت نبی ہوتا۔ توجہ ہے۔ اب اگر میں دست ادب جوڑوں اور کہوں یا رسول اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، تو آواز آئے گی کہ تاکہ دنیا کو حسین کا مرتبہ پتہ چل جائے۔ نہیں سمجھے؟ دنیا کو حسین کا مرتبہ پتہ چل جائے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا سمجھے کہ جس حسین پر میں نے ابراہیم کو قربان کیا ہے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ وہ ابراہیم کوئی عام نہیں تھا، اگر زندہ رہتا تو صاحب شریعت نبی ہوتا۔ اب سمجھ لو جس حسین پر صاحب شریعت نبی ہونے والے قربان ہو جائیں، اس حسین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو حسین کا مقابلہ کبھی شریعت سے نہ کرنا، اس لیے کہ حسین وہ ہے جس پہ کئی شریعتیں قربان ہو جاتی۔ یہ شریعت بنا کے دینے والوں میں ہے، یہ شریعت ایجاد کرنے والوں میں ہے۔ حسین کا بچپن رمضان کے چاند کا انتظار تھا، اور اصحاب پیغمبر چاند کے دیکھنے کے لیے جمع تھے، لیکن بادل اتنے چھائے ہوئے تھے کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس ترقی یافتہ زمانے میں
اگر چاند نظر نہ آئے تو کیا معاملات ہو جاتے ہیں. وہ رسول کا زمانہ، جب وہاں چاند نظر نہ آئے تو کیا ہوگا؟ کوئی دوربین تو ہے نہیں، نہ ویسے مولوی تھے اس زمانے میں، نہ ویسے دوربینیں تھیں. چاند نظر آ گیا تو ہو گیا، نہیں آیا تو نہیں ہوا. اب یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی چاند نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اب کیا کہا جائے، اب کیا کہا جائے. لیکن بہرحال مطلع ابر آلود تھا، اذہاب کو چاند نظر نہیں آیا. جب نہیں آیا تو لوگوں نے سوچا کہ بھائی اب چل کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ کل پہلا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا. چلے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، بتائیے کل پہلا روزہ ہے یا نہیں ہے. پیغمبر نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، جا کر فاطمہ کے دروازے سے پوچھو. چلو اتنا تو پتہ چل گیا، پیغمبر نے بتلا دیا اگر شریعت مجھ سے نہ ملے تو میرے بعد صرف فاطمہ کے دروازے سے ملے گی. فاطمہ کے دروازے پہ جاؤ، یہ نہیں کہا علی کے پاس جاؤ. بہت سے کام علی کو کرنے ہیں، بہت سے کام فاطمہ کو کرنے ہیں. فاطمہ کے دروازے پہ جاؤ. آئے، دستک دی، فضہ باہر آئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمیں رسول نے بھیجا ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ چاند پر اختلاف ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہوا ہے. شریعت کا معاملہ ہے، واجبات کا معاملہ ہے. اب یہ بتائیے کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے. فضہ چلی، شہزادی کے پاس آئی اور آ کر کا بیوی پیغمبر کے اذہاب پوچھ رہے ہیں کہ کل روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا. زہرا تو گھر میں ہیں، امت باہر چاند دیکھ رہی ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ امت چاند دیکھے گی تو روزہ ہوگا. فاطمہ چاند دیکھے یا نہ دیکھے اگر کہہ دے تو روزہ ہے. یہ آپ کے عقائد ہیں، یہ آپ کے عقائد ہیں جو بیان کر رہا ہوں، لیکن کوئی دلیل بھی تو ہو. صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل کا ہونا شرط ہے. کہا جاؤ جا کے کہہ دو کہ کل پہلا روزہ ہوگا. کل جا کے کہہ دو پہلا روزہ ہوگا. ایک مرتبہ فضہ نے کہا شہزادی اگر وہ وجہ پوچھیں تو میں کیا بیان کروں؟ کیا میں یہ کہوں کہ آج آپ نے چاند دیکھا ہے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ کل پہلا روزہ ہے یا نہیں ہے. فضہ یہ سمجھ رہی تھی کہ چاند کا ذکر ہوگا تو روزے کا معاملہ طے ہوگا. تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں آج کی مجلس کا. ایک مرتبہ زہرا نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا. فاطمہ کا چاند اور ہے، امت کا چاند اور ہے. حسین کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا توجہ رہے. کہا فضہ آج حسین نے دودھ نہیں پیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کل پہلا روزہ ہوگا. حسین شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، شریعت بنا کے دینے والا ہے. اور اب جب بڑے ہوئے تو وہی بچپن کے معاملات، سرما، گلے کا ہار، تعویذ، بالی، جو بچوں کا زیور ہے، جو بچوں کی شریعت ہے. جتنی بچوں کی شریعت اسلام میں ہے وہ صرف حسن اور حسین کی وجہ سے. اس لیے کہ جب کوئی آئیڈیل بنتا ہے تو اس کے لیے کردار چاہیے ہوتا ہے. اگر کوئی پوچھتے تھا یا رسول اللہ جب بچہ پیدا ہو تو کیا کریں، کیا کریں؟ تو رسول تو کر کے دکھائیں گے، صرف بتائیں گے نہیں، پریکٹیکل کر کے بتائیں. جب رسول دنیا میں آئے اس وقت سب کافر تھے تو شریعت کہاں سے نافذ ہوتی؟ اس لیے حسن اور حسین کو مدینے میں آنے کے بعد دنیا میں بھیجا تاکہ جب شہزادے دنیا میں آئیں تو مسلمانوں کو یہ عقل آئے کہ جب اسلامی بچے پیدا ہوتے ہیں تو رسومات کیا ہوتی ہیں. عقیقہ، کان میں اذان اور اقامت، بچوں کا تعویذ، بچوں کی گھٹی، بچوں کی تربیت کیسے ہو، یہ ساری باتیں شریعت کی حسن اور حسین کی وجہ سے معلوم ہوئی.
اس لیے کہ ان کا بچپن اسلام نے دیکھا، ان کا بچپن دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ ماں بچوں کو تعویذ تو پہناتی ہے، تو زہرا نے بھی حسن اور حسین کو تعویذ پہنائے، اور جب پہنائے تو اپنے ہاتھوں سے ان تعویذوں پر ایسی عبارت لکھی کہ جو تعویذ کی ہوتی ہے۔ تعویذ کا لفظ اوز سے بنا ہے، این واو زے، اوز، اور اوز ہی سے بنا ہے اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو اعوذ ہے اسی سے تعویذ ہے۔ اب جہاں اعوذ کا لفظ آ جائے تو سمجھیے اس کا تعلق تعویذ سے ہے، جہاں بھی آ جائے اس کا تعلق تعویذ سے ہے۔ حسن آئے، زہرا نے لکھا اعوذ برب الفلق، تعویذ ہے تعویذ، تو اعوذ کا لفظ رکھا، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ یہ حسن کا تعویذ ہے، اور تمام علماء متفق ہیں، شیعہ علماء اس بات پر کہ جب حسین کو تعویذ پہنایا تو تعویذ پہ لکھا اعوذ برب الفلق۔ وہاں بھی اعوذ کا لفظ ہے اور یہاں بھی اعوذ کا لفظ ہے۔ چاروں قل پڑھ لیجئے، چاروں قل میں صرف دو میں اعوذ کا لفظ ہے، اس لیے کہ وہ تعویذ بنے حسن اور حسین کے۔ سورہ ناس حسن کا تعویذ، سورہ فلق حسین کا تعویذ۔ اب دنیا قرآن کا سورہ سمجھ کے پڑھے، ہم تو تعویذ حسین سب۔ جملہ یہ نہیں ہے، جملہ تو اگلا ہے جو میں نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ حسن سورہ ناس، حسین سورہ فلق، دونوں کے سینے کے اوپر شہزادی نے دونوں سورے لکھ کر پہنا دیے۔ اب تک یہ سورہ نازل نہیں ہوا تھا، ابھی تک یہ دونوں سورے نازل نہیں ہوئے تھے۔ شہزادی نے جملہ لکھا اعوذ سے، اس سے پہلے قل کا لفظ نہیں ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ بھائی مثال کے طور پر میں کوئی پیغام دوں اور کہوں فلاں صاحب سے ملیے، اور جا کر کہہ دیجیے ارتضیٰ بات یہ کہہ رہے تھے۔ اب جب وہ جائے گا تو اس جملے کو اپنا بنا کے پیش نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک جملہ لگائے گا کہ بھائی ارتضیٰ بات یہ کہہ رہے تھے۔ اب اس کے بعد جو جملہ شروع ہوگا وہ میرا ہوگا۔ ابھی بھی غور نے کیا، شروع کا جملہ اس کا ہوگا، بعد کا جملہ میرا ہوگا۔ دونوں سورے فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے۔ خدا کو فاطمہ کے الفاظ اتنے پسند آئے کہ اس نے یہ چاہا کہ قرآن کا سورہ بنا دیا جائے۔ اب تک زہرا کی عبارت اعوذ سے شروع ہو رہی تھی، خدا نے قل لگا کے قرآن میں شامل کر لیا۔ تو ان کے تعویذ آیات قرآنی بن جائیں، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ یہ کون سی آیتیں جو آل محمد نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے پڑھیں، بعد میں قرآن کا حصہ بن گئی۔ اور پھر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کون سی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں، ابو طالب کی شاعری میں پہلے سے تھی۔ اب خدا جانے وہ قرآن کا علم رکھتے تھے کہ پہلے سے کہہ دیا، یا پھر ان کے الفاظ اتنے اچھے تھے کہ کم سے کم قرآن میں آنے کے قابل تھے، کم سے کم قرآن میں آنے کے قابل تھے۔ تو یہ تو بچپن، اور پھر بچپن کی ایک اور ادا، بچپن کی ایک اور ادا، 4 برس کی عمر، پیغمبر مسجد میں، حسین اپنے گھر سے چلے، حسین گھر سے چلے، مسجد میں آئے اور آ کر پہلی صف میں کھڑے ہو گئے تاکہ نماز میں شرکت ہو۔ جو پہلے ہی دوچے محمد پہ نماز میں آ جائے تو اس کی ادا اور ہوتی ہے، امت کی ادا اور ہوتی ہے۔ حسین آ کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ رسول نے ہٹا دیا ہو، رسول نے ہٹا دیا ہو، اور نہ صاحب نے کہا کہ آپ حسین کو کیوں نہیں ہٹا رہے۔ یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں
اس لیے کہ 4 برس کے حسین ہیں، اور شرعی حکم یہ ہے کہ اگر پہلی صف میں نابالغ بچہ آ جائے تو بچے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ رسول نے حسین کو کھڑے رہنے دیا، گویا بتایا یہ شریعت دینے والا ہے، تم عمل کرنے والا۔ موضوع کو سمجھیے، توجہ رہے۔ حسین پہلی صف میں کھڑے ہیں 4 برس کی عمر میں، اگر کوئی امت کا بیٹا ہوتا تو ہٹا دیا جاتا، لیکن حسین محمد کے بیٹے تھے، حسین کی مرضی ہے جہاں کھڑے ہو جائیں۔ اچھا مجھے مثال دینی پڑے گی، اور آج میں وہ بات آپ تک پہنچا سکوں کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب ہم پہلے تو یہاں سے آتے تھے، اب وہاں سے، کیونکہ کمرہ بدل گیا ہے، پہلے یہاں بیٹھتے تھے اب وہاں، تو گاڑی یہاں سے آتی ہے اور وہیں سے رستہ آپ کا پیچھے سے آپ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ اگر میں عین راستے میں اپنی گاڑی کھڑی کر دوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ سڑک کیا آپ کے باپ کی ہے؟ احترام سے کہہ رہا ہوں، محبت میں، حالانکہ آپ ایسا کہیں گے نہیں، آپ ایسا کہیں گے نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، میرے علاوہ کسی اور کا نام رکھ لیجئے۔ اچھا بھائی، چونکہ مثال ایسی ہے کہ میں کسی کا نام لے ہی نہیں سکتا، لوگ کہیں گے تو آپ تک پہنچ گئے۔ اپنی مثال دے رہا ہوں، اپنی۔ اور ہمارے یہاں عام رواج ہے کہ بھائی اگر ایسا لگے کہ کوئی دادا گیری کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ کے باپ کا ہے، کیا مطلب ہے؟ ہٹائیے گاڑی کو راستے سے۔ میں کہوں گا نہیں بھائی، میری سڑک نہیں ہے، میں اپنی گاڑی سائڈ پہ کر لیتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح اگر کوئی اور معاملہ ہو، یہی عادت مسلمانوں کی ہے، کیا آپ کے باپ کا ہے؟ یعنی اگر کوئی کسی کی کوئی چیز نہ ہو اور کوئی جبراً قبضہ کرنا چاہے تو لوگ پہلا جملہ کہتے ہیں کیا یہ آپ کے باپ کا ہے؟ کیا یہ آپ کے باپ کا ہے؟ بھائی یہیں تک لانا تھا۔ آل محمد کے لیے جملوں کی تاثیر ہی بدل جاتی ہے، نہیں سمجھے؟ امت کے لیے جملے الگ معنوں میں ہو جاتے ہیں، آل محمد کے لیے جملے الگ ہو جاتے۔ اگر آج میں گاڑی کھڑی کر دوں تو لوگ کہیں کہ آپ کے باپ کی ہے، میں کہوں گا نہیں بھائی، کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حسین سے پوچھے حسین کیا شریعت تمہارے باپ کی ہے، تو حسین کہیں گے میرے باپ کی نہیں ہے، کہ تیرے باپ کی ہے۔ اگر کوئی کہے حسین کیا قرآن تمہارے باپ کا ہے، حسین کہیں گے میرے باپ کا نہیں ہے، تو کیا تیرے باپ۔ اور اگر کوئی کہے کیا کعبہ تمہارے باپ کا ہے، حسین کہیں گے میرے باپ کا نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب اگر حسین پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ حسین کا شانہ پکڑ کے ہٹا دے، اس لیے کہ شریعت حسین کی ہے، اسلام حسین کا ہے، قرآن حسین کا ہے۔ پیغمبر آگے کھڑے ہوئے، تکبیر کی آواز بلند کی۔ اب جب رسول نے تکبیر کہی تو سب نے تکبیر کہی، مگر حسین چپ رہے۔ بہت توجہ رہے، سارے تکبیر کہہ رہے ہیں مگر حسین خاموش۔ اب رسول کیا نماز شروع کر دیں؟ رسول نے سنا، سب نے تکبیر کہی مگر حسین نے نہیں کہی، تو رسول نے بھی قسم کھا لی ہم نماز شروع ہی نہیں کریں گے جب تک حسین تکبیر نہ کرے۔ شریعت کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم بھی نماز نہیں شروع کریں گے اگر حسین تکبیر نہ کہے۔ رسول نے دوبارہ کہا اللہ اکبر، حسین پھر بھی خاموش۔ پہلی تکبیر کہی تھی نماز کی نیت سے، دوسری تکبیر کہی تھی حسین کی نیت سے۔ یہ کہے تو ہم آگے بڑھیں، حسین خاموش۔ رسول نے پھر کہا اللہ اکبر، اصحاب کا مجمع اللہ اکبر کہہ رہا تھا مگر حسین پھر بھی خاموش۔ بھائی چوتھی تکبیر، پانچویں تکبیر، چھٹی تکبیر مختلف روایات ہیں، کسی میں ہے 7 مرتبہ، کسی میں ہے 9 مرتبہ، کسی میں ہے 11 مرتبہ۔ رسول تکبیر کہتے رہے، حسین خاموش رہے، لیکن جب آخری تکبیر پر حسین نے کہا اللہ اکبر، ادھر حسین نے تکبیر کہی، پیغمبر نے نماز کا آغاز کر دیا۔
پیغمبر نے نماز کا آغاز کر دیا جب تک حسین خاموش رہے، پیغمبر کی نماز رکی رہی، جب حسین نے نماز کا آغاز کیا تو رسول نے اپنا نماز کا آغاز کیا، گویا پوری دنیا کو بتا دیا حسین کے بغیر جب ہماری نماز نہیں ہے تو امت کی نماز کہاں سے ہو۔ اور نماز رسالت رکی ہوئی ہے، اور ایسی منزل پر میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں تاکہ بات اور مضبوط ہو جائے۔ کیا نام ہے ان کا؟ لاہور والے داتا گنج بخش، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ صوفی تھے تو اہل سنت بھی مانتے ہیں اس کتاب کو، اچھی ابھی مانتے ہیں۔ انہوں نے روایت لکھی، کہنے لگے فجر کی نماز کا وقت تھا اور مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، علی اپنے گھر سے باہر نکلے، اور جب نکلے سنسان گلی فجر کا وقت، ایک یہودی گزر رہا تھا۔ اچھا، علی کے گھر کے دو دروازے، ایک مسجد میں کھلتا تھا، ایک باہر کھلتا تھا۔ اس دن علی باہر والے دروازے سے گئے، مصلحت تھی، گئے، راستے میں یہودی، اب نماز شروع ہو گئی، جماعت قائم ہو چکی، علی چلے۔ اب ظاہر راستے میں مسجد کا دروازہ ہے، یہودی گلی اتنی تنگ ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی آرام سے چل سکتا ہے۔ اب علی کے پاس دونوں صورتیں تھیں، یا تو اسے ہٹائیں اور جلدی سے بھاگ کے مسجد میں داخل ہو جائیں، یا دوسرا راستہ یہ تھا کہ اپنی رفتار کو کم کر لیں، یہودی گزر جائے تو مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اب بھائی علی وہ تو ہے نہیں کہ آگے بھاگ کے یہودی کی برابری کرنے کی کوشش کریں، جو پہلے ہی خیبر میں یہودیوں کی کمر توڑ چکا ہو، وہ کیا یہ کرے گا کہ یہ آگے جائے اور میں پیچھے جاؤں؟ علی نے اپنی رفتار کم کر لی، جب رفتار کم کی تو یہودی نے محسوس کیا کہ یہ میری وجہ سے ذرا سا ہلکا پیچھے کی طرف ہو گئے ہیں تاکہ مجھے زحمت نہ ہو، تو یہودی نے بھی طے کر لیا اب میں بھی دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ اور یہودی کو پتا ہے کہ علی نماز کے لیے نکلے ہیں، کل کہہ چکا یہودیوں کے فضائل کا بیان ہو چکے، اس کو پتا ہے علی نکلے کیوں ہیں، لیکن پھر بھی رفتار کو ہلکا کیا۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے سے یہودی آگے بڑھا تو علی فوراً مسجد میں داخل ہوئے۔ جب علی مسجد میں گئے تو یہودی واپس پلٹا اور آ کر دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا ہوتا کیا ہے، توجہ رہے۔ اب جب علی مسجد میں پہنچے تو وہ وقت تھا، داتا گنج بخش لکھ رہے ہیں کہ جب رسول قیام سے رکوع کی طرف جا رہے تھے، قیام سے رکوع کی طرف جا رہے تھے، جیسے ہی رکوع کی طرف گئے تو جبریل نازل ہوئے، اور جبریل نے نازل ہو کے کہا یا رسول اللہ ابھی اپنے رکوع کو روک دیجئے، اس لیے کہ جب تک علی نماز میں شامل نہ ہو جائیں آگے نہیں بڑھیں گے آپ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہودی نے دیکھا یہ تو ایسا دین ہے کہ اگر کوئی شخص تاخیر سے پہنچ جائے تو اس کے لیے تو یہ اپنی نماز روک لیتے ہیں، اور یہ سب ہوا میری وجہ سے، وہ مسلمان ہو گیا۔ علی کی ادا، علی کی رفتار کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ اب مسجد میں کیا ہوا، علی پہنچے اور جیسے ہی جماعت میں شامل ہوئے پیغمبر نے رکوع کی تسبیح بڑھا دی، اور جب بڑھائی تو کچھ دیر رکوع کیا، اس کے بعد سجدے میں چلے گئے۔ بھائی بہت توجہ رہے، جتنے لوگ پابندی سے جماعت میں شرکت کرنے والے ہیں انہوں نے پریکٹیکلی یہ بات دیکھی ہوگی کہ شریعت کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے
کہ اگر کوئی نمازی وضو کر رہا ہو اور نماز شروع ہو جائے اور ایسے وقت میں مسجد میں پہنچے کہ جب نمازی قیام سے رکوع کی طرف جا رہے ہوں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے، اور جب اللہ اکبر کہے تو نماز پڑھانے والا سمجھ جائے کہ ابھی کوئی نمازی داخل ہوا ہے، اور جب یہ آواز کان میں آتی ہے تو رکوع کی تسبیحات بڑھا دی جاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ارے شریعت کا کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، کوئی کرتا ہے جبھی تو ہوتا ہے۔ پیغمبر نے علی کے لیے رکوع کو طویل کیا تو شریعت کا حصہ بن گیا کہ اب علی کی برکت یہ ہے کہ جب بھی حالت نماز میں کوئی مسجد میں آنا چاہے اور جماعت میں شریک ہونا چاہے تو رکوع کو بڑھا دو، یہ بھی علی کی یادگار ہے۔ یہ علی کی یادگار ہے۔ اور وہاں تکبیریں رکی ہوئی تھیں، یہاں رکوع رکا ہے، وہاں پوری نماز رکی ہے۔ تو پتہ چلا باپ کے لیے رکوع کو روکا اور بیٹے کے لیے پوری نماز کو روکا۔ اب چاہے نماز ہو یا سجدہ ہو، جب تک حسین اتریں گے نہیں، پیغمبر سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ جب تک حسین تکبیر نہ کہے اس وقت تک رسول نماز شروع ہی نہیں کریں گے۔ اب مجھے دنیا بتائے، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں سوائے خدا کے کسی کا تصور ہی نہ آئے، بس اللہ ہو اور آپ، اللہ ہو اور آپ۔ جب پیغمبر حسین کے تکبیر کے انتظار میں نماز کو طویل کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، تو تصور میں حسین آئے یا نہیں؟ میں بہت اہم جملہ کہوں گا، توجہ رہے۔ تکبیر کا انتظار ہے، حسین کہے تو ہم آگے بڑھیں۔ اب رسول کے ذہن میں حسین ہیں یا نہیں ہیں؟ جو پہلی مجلس میں آیا تھا میں کہہ چکا کہ صفات الہی کے مظہر ہیں، توجہ رہے، وہاں سے ملائیے گا گفتگو کو۔ اگر سجدہ طویل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تصور میں حسین ہیں۔ تو جب حسین کے تصور میں نبی کی نماز بھی باقی ہے اور سجدہ بھی باقی ہے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فکر حسین بھی توحید کی ایک دلیل ہے۔ چلیے اگر یہ جملہ نہیں پہنچا تو میں جملہ بدل دوں، ہر فکر سے حالت ناز میں شرک ہو سکتا ہے، حسین کے ذکر سے نہیں ہوتا، حسین کے ذکر سے نہیں ہوتا۔ ارے ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ہم تو وہ ہیں کہ جب تک خاک کربلا سامنے نہ رکھیں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے۔ ہم حالت نماز میں جب جب سجدگاہ کو دیکھتے ہیں، حسین ہمارے تصور میں رہتا ہے۔ حسین ہمارے تصور میں نجات دینے والا، نجات کا سفینہ ہمارے تصور میں ہے۔ نماز ختم ہوئی، پیغمبر پلٹے اور پلٹ کے جب رسول نے خطبہ دینا شروع کیا، ہو گئی تقریر، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، روز نماز ایک تکبیر سے شروع ہوتی تھی، آج آپ نے 9 کیوں کہیں، یا 7 یا 11 جتنی بھی تعداد ہے، آج تکبیروں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟ بہت توجہ۔ تو رسول نے کہا ہمیں حسین کی تکبیر کا انتظار تھا، یہ تکبیر کہے گا تو ہم تکبیر کہیں گے۔ اس کے بعد کا سنو، آج سے نماز میں 1 مرتبہ تکبیر واجب ہے، وہ تو ہے ہی واجب ہے، لیکن سنت ہے کہ اگر کوئی 7 مرتبہ تکبیر کہے تو سنت رسول ہوگی۔ بہت توجہ، کیونکہ آج رسول نے پہلی مرتبہ حسین کے لیے تکبیریں بڑھائیں تو وہ سنت بن گئیں، عمل حسین کی وجہ سے بنی سنت رسول۔ عمل یہ نہیں کہا یہ سنت حسین ہے، بڑھائی حسین کی وجہ سے ہے، سنت محمد کی ہو رہی ہے تو حسین کی وجہ سے ہونے والا عمل سنت محمد بن جائے، اور جو حسین کہیں وہ سنت رسول بن جائے۔ حسین منی وانا من الحسین۔
خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے حر نے حسین کے بعد آنے کے بعد نہیں کہا کلمہ پڑھوا دیجئے مجھے دوبارہ سے مسلمان نہیں، حر جانتا تھا جسے حسین مل جائے تو شریعت خود بخود مل جاتی ہے، جسے حسین مل جائے تو دین مل جاتا ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، بنیاد لا الہ حسین۔ بنیاد وہی ہوتا ہے جو نجات کا سفینہ بن جائے، جو نجات کا سفینہ بن جائے۔ اور سفینہ کبھی تنہا نہیں چلتا، اس سفینے کو چلانے کے لیے کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حسین تو خود سفینہ ہے، حسین تو خود سفینہ ہے۔ حسین جہاز چلانے والے نہیں ہیں، خود حسین سفینہ ہے۔ لیکن اس سفینے کے لیے ایک بادبان چاہیے، ایک پردہ چاہیے کہ جب ہوا چلے تو جہاز آگے کی طرف روانہ ہو جائے۔ عباس کا علم اسی کا سفینہ، اسی سفینے کا بادبان ہے۔ عباس کے پرچم کا بھریرا اس سفینے کا بادبان ہے، اور اس کے آگے بڑھانے والے، اس کے پتواروں کو چلانے والے حسین کے اصحاب، حسین کے ساتھی۔ اور آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ میں 2 شہزادوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کون؟ زینب کے دلارے۔ مجھے شرف حاصل ہے کہ اردو میں پہلی کتاب شہزادہ انو محمد پر میں نے لکھی، تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ شہزادوں کی عمریں کیا تھیں۔ 9-10 برس کی عمر۔ اب دنیا کچھ بھی کہے، جو میر انیس نے کہا ہم اسی کو مانتے ہیں۔ 9-10 برس کی عمر، مگر عالم یہ ہے کہ کتاب لکھی جائے جو 400 صفحے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اور حسین یوں تو سب سے محبت کرتے تھے، لیکن زینب کے بیٹوں سے حسین کی عجیب محبت تھی، اس لیے کہ بھانجے ہیں، حسین نے اپنے گودی میں پالا ہے، اپنے سینے سے لپٹایا ہے۔ جب رات کو سوتے تھے تو اکثر انو محمد کو بلا لیتے تھے۔ جب شہزادے سوتے تھے کوئی حسین کے بازو سے لپٹ جاتا تھا، کوئی حسین کے قدموں سے لپٹ جاتا تھا، اور ارادہ یہ تھا کہ زندگی ماموں پہ قربان، زندگی ماموں پہ قربان۔ مگر زینب نے پوری زندگی ایک ہی درس دیا، اور درس یہ ہے کہ خبردار کبھی یہ نہ کہنا کہ تم علی کے نواسے ہو اور زینب کے بیٹے ہو۔ بس جب بھی کوئی پوچھے تم کون ہو تو کہنا ہم اکبر کے غلاموں میں ہیں، ہم اکبر کے غلاموں میں ہیں۔ عباس تلوار چلا کر عباس نے انو محمد کو سکھائی۔ عباس کے شاگرد علی اکبر کے غلام، ہمیشہ اکبر کے ساتھ ساتھ۔ مگر عزاداروں، جب حسین مدینے سے روانہ ہوئے تو زینب کے دلارے قافلے میں نہیں تھے۔ آدھا سفر، کچھ سفر جب مکے کے بعد طے ہوا تو حسین نے دیکھا کہ 2 گھوڑا سوار آ رہے ہیں۔ اب جب قریب پہنچے تو دیکھا زینب کے دلارے ہاتھ میں خط لیے ہوئے حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حسین نے خط کو پڑھا تو عبداللہ ابن جعفر نے لکھا ہوا تھا کہ اے میرے آقا، میں کربلا نہیں جا سکتا مگر میری طرف سے میرے شہزادے حاضر ہیں۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ اور ایک جملہ سن لیجئے، بہت روئیں گے آپ۔ روزانہ فاطمہ پرسے کے لیے آتی تھی، آج زینب آئی ہیں۔ آج زینب کے دلاروں کا ماتم ہے، آج زینب کے شہزادوں کا ماتم ہے۔ کربلا پہنچے، دن گزرتے گئے، عاشور کی شب آ گئی، اور جب عاشور کی شب آئی تو زینب نے اپنے بچوں کو بلایا، اور بلا کر اپنے زانوں پہ سر رکھے اور علی کی جنگ کی داستانیں سنانا شروع کی۔ اس کے بعد کا میرے بچوں، تمہارے نانا ایسے لڑتے تھے، تمہارے نانا نے خیبر میں یہ کیا، تمہارے نانا نے حنین میں یہ کیا۔ اس کے بعد دادا جعفر طیار کے واقعات، اور کہا جب جنگ موتا میں جعفر لڑ رہے تھے تو روم اور شام ہل رہے تھے، تمہارا نانا بھی علمدار ہے، تمہارا دادا بھی علمدار ہے۔ بچوں نے ماں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا ماں، اس سے پہلے تو کبھی اتنی طویل داستان نہیں سنائی، آخر وجہ کیا ہے؟ کہ بچوں، کل جنگ کا میدان ہوگا،
کل میدان جنگ ہوگا اور کل میں دیکھوں گی کون نانا اور دادا کے نام کو روشن کرتا ہے، اور اس کے بعد کا خبردار میں یہ نہ دیکھوں ایک لمحے کے لیے اکبر کا ساتھ چھوڑ دو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ بس یہ سمجھنا کہ تم اکبر کے غلام ہو، تم اکبر کے غلام۔ بچوں کو انتظار رہا، اگلا عاشور کا دن آیا، لاشوں پر لاشیں آئے، بچے انتظار میں ہیں کب اجازت ملے، کب اجازت ملے، مگر اجازت نہیں ملتی۔ حسین دیکھتے تھے اور منہ کو پھیر لیتے تھے کہ میں اون و محمد کے لاشیں کیسے لاؤں گا، مگر جب مسلم کے 2 بچوں کے لاشیں آئے اور ماں لاش پر بین کر رہی تھی تو اون و محمد نے دیکھا کہ ہماری پھوپھی اپنے بچوں کا ماتم کر رہی ہیں، بچوں کو غیرت آ گئی۔ ایسے میں حسین کے پاس آئے اور آ کر اپنے رخسار حسین کے قدموں پہ رکھ دیے، اپنے رخسار حسین کے قدموں پہ رکھے اور کہا ماموں جان اب منع نہ کیجیے گا، اب میدان کی اجازت، اب بہت دیر ہو گئی، اب برداشت نہیں ہوتا۔ حسین نے دیکھا، بچوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا بیٹوں بچوں سب سے پہلے ماں سے اجازت لو، اگر ماں اجازت دے دے گی تو پھر ہم بھی سوچیں گے۔ حسین تو چاہتے تھے کہ بچے کچھ اور دیر رک جائیں، اس لیے زینب کا نام لیا کہ پہلے ماں سے۔ ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا، در خیمہ کا پردہ ہلا، حسین نے پلٹ کے دیکھا، زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھیں اور دونوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی اے بھیا بہن کے پاس کچھ اور نہیں ہے، بھیا منع نہ کرنا، اجازت دے دو، زینب کو منظور ہے، زینب کو منظور ہے، جائیں۔ اب جب بہن کہہ دے تو حسین کیسے منع کر سکتے تھے، مگر زینب ماں بھی تو ہے، اگر بہن ہے تو ماں بھی تو ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا بھیا جائیں جائیں اور قتل ہو جائیں، مگر ماں کی یہ خواہش ہے۔ کہا زینب کیا بات ہے، کہا کچھ دیر کے لیے ذرا خیمے میں تو بھیج دو، ماں اپنے ارمان تو پورے کر لے۔ اب یہ تو وہی سمجھے گا جو صاحب اولاد ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی ہو جائے۔ زینب کی بھی خواہش تھی کہ اون و محمد کی بارات آتی، مگر زینب کا یہ مقدر نہیں تھا۔ بچے خیمے میں آئے، جیسے ہی خیمے میں آئے تو کپڑوں کا صندوق منگوایا، بچوں کو سامنے کھڑا کیا، صندوق کو کھولا، امامہ نکال کے سر پہ باندھا، چھوٹی چھوٹی عبائیں نکال کے بچوں کو پہنائی، چھوٹے چھوٹے پٹکے کمر میں باندھے، کمر میں پٹکے باندھنے کے بعد چھوٹے چھوٹے نیمچے، چھوٹی چھوٹی تلواریں بچوں کی کمر سے باندھ دی۔ اس کے بعد حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور دیکھ کر کہا کاش ماں تمہاری دلہن لے کر آتی، کاش زینب کا ارمان پورا ہوتا، مگر اب تمہاری شادی موت سے ہو رہی ہے، موت سے ہو رہی ہے۔ بچوں کو دولہا بنایا، اس کے بعد فضہ کو بلایا اور کہا فضہ ذرا میرے اکبر کو بلا کے لے آ، ذرا میرے اکبر کو بلا کے لے آ۔ اکبر آئے، درمیان میں اکبر کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد بچوں سے کہا اکبر کے گرد پھرنا شروع کر، اکبر کے گرد پھرنا شروع کرو۔ شہزادوں نے اکبر کے گرد چکر کاٹنا شروع کیا، جب چکر ختم ہوا تو اس کے بعد کہا اب میں نے اکبر پہ صدقہ کر دیا، اب میں نے تمہیں اکبر پہ وار دیا ہے، تم اب علی اکبر کا صدقہ ہو، جاؤ۔ اور اس کے بعد کا خبردار جب لڑتے ہوئے نہر پہ پہنچنا تو دریا کی طرف نظر نہ جائے، اس لیے کہ حسین پیاسے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا اپنا تعارف یہ کہہ کے مت کروانا کہ ہم علی کے نواسے ہیں اور ہم جعفر کے پوتے ہیں، بلکہ تلوار ایسی چلے کہ فوجیں خود پکار کے کہیں کہ علی کے نواسے آ گئے اور جعفر کے پوتے آ گئے۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے باہر چلے، 2 چاند سے گھوڑے لائے گئے، ایک کو عباس نے بٹھایا، ایک کو حسین نے بٹھایا، دونوں کی سواری میدان کی طرف چلی اور میمنہ میسرہ پر الٹ دیا، میسرہ میمنہ پر الٹ دیا۔ علی کا خون رگوں میں دوڑ رہا تھا، جعفر کا لہو دوڑ رہا تھا، اس لیے یادگار جنگ کی۔ اور جب جنگ ختم ہوئی اور چاروں طرف سے شہزادے تلواروں میں گھر گئے،
تلواروں میں گھر گئے۔ ظالموں نے کہا یہ بچے ایسے نہیں قابو میں آئیں گے۔ سب نے نیزے نکالے، بڑے بڑے نیزے نکالے، اور بچوں ایک گرد آ گئے اور دائرے کو تنگ کرنا شروع کیا۔ ایک مرحلہ وہ آیا، کبھی یہاں سے نیزہ لگا، کبھی یہاں سے نیزہ لگا۔ ارے 9-10 برس کے بچے، زینب کی کمائی، گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، سر کے بل زمین پر آئے، اور ایک آواز آئی، ماموں جان، ماموں جان، ہمارا آخری سلام قبول دیجئے۔ حسین نے دیکھا زینب کے لال بھی مارے گئے، عباس کی طرف اشارہ کیا، عباس چلو، آل محمد کے لاشیں لاتے ہیں۔ ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے حسین چلے۔ جب شہزادوں کے لاشوں پر پہنچے تو بچے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، بچے تڑپ رہے ہیں، خاک پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ایک لاشا عباس نے اٹھایا، ایک لاشا حسین نے اٹھایا، خیمے کی طرف چلے۔ زینب نے در خیمہ سے دیکھا کہ بھائی آ رہے ہیں اور ہاتھوں میں اون و محمد ہیں، تو میر عزیز نے عجیب بات کہی کہ جب ماں نے لاشیں آتے ہوئے دیکھے تو زینب نے کہا دھولا والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، دھولا والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی ہے۔ ماتم ہوتا رہے، ماتم ہوتا رہے، یہ لاشیں نہیں آئے، میرے بچوں کی برات آ رہی ہے۔ لاشیں خیمے میں آئے، مگر جس وقت لاشیں آئے اس وقت زینب سامنے نہیں آئیں، اس لیے کہ جو لاشا آتا تھا زینب استقبال کرتی تھی، مگر جب بچوں کے لاشیں آئے تو علی کی بیٹی موجود نہیں تھی۔ حسین نے فضہ کو بلایا، کہا فضہ زینب کہاں ہے، زینب کہاں ہے؟ عجیب ماں ہے، عجیب ماں ہے تاریخ کی کہ بیٹوں پہ رونے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اکبر کا صدقہ کیا تھا، اکبر کا صدقہ کیا تھا۔ فضہ جاؤ زینب کو بلا کے لاؤ۔ اب جب فضہ چلی اور خیمے میں آئی تو کیا دیکھا؟ زینب سجدہ شکر میں ہے، زینب سجدہ شکر میں ہے اور کہہ رہی ہے مالک تیرا شکریہ، ارے میرے بچے قربان ہوئے، میرے لال حسین پہ قربان ہوئے۔ فضہ نے شانے کو ہلایا کہ شہزادی امام بلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چلی، بچوں کے لاشوں پر آئی، ایک سر ایک زانوں پہ رکھا۔ اب میں انتہائی اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس درد کو سمجھیے گا۔ ایک دانوں پر اون کا سر، ایک دانوں پہ محمد کا سر۔ سارے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ماں روئی نہیں، یقیناً نہیں روئی، وہ ماں ہی کیا جو بچوں کی لاشوں پہ نہ روئے، مگر ماں ہے تو، ماں ہے تو، ماں کا دل تو پہلو میں ہے، کتنی محبت اکبر سے ہو، کتنی حسین سے ہو، مگر ماں تو ماں ہے۔ لاشیں رکھے گئے مگر زینب خاموشی سے لاشیں دیکھتی رہی۔ زینب سنیے گا، بہت روئیں گے جو جملہ میں کہوں گا، لیکن آرام سے سنیے گا۔ دیکھا بچوں کے چہروں کو دیکھا، اب جب چہرے دیکھے تو چہرے پہ تلواروں کے نشانات تھے، ہونٹ کٹے ہوئے، بھاووں کے زخم کا نشان، کان پہ زخم کا نشان، چاند سے چہرے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو زینب نے ضبط کیا۔ جب حسین نے دیکھا، توجہ، جب حسین نے دیکھا کہ بہن میری وجہ سے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کر رہی، اکبر سامنے کھڑے ہیں، بہن ماتم نہیں کر رہی کہ میں اکبر پہ صدقہ کر چکی ہوں، حسین نے اکبر کو اشارہ کیا، حسین نے اکبر کو اشارہ کیا اور کہا اکبر چلو خیمے سے باہر چلتے ہیں تاکہ ماں جی بھر کے لاشوں کو دیکھ لے۔ ادھر حسین خیمے سے باہر چلے، ادھر اکبر خیمے سے باہر چلے۔ زینب نے سر سے چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو پھیلایا اور بالوں کو پھیلا کے کہا اے میرے شیرو، ارے ماں پکار رہی ہے، ذرا آواز تو دو، کل تک تو باتیں کر رہے تھے، ارے آج خاموش ہو گئے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے،
بس وہی وقت تھا کہ زینب نے بچوں کا ماتم کیا. 11 محرم کو لاشوں کے بعد سے گزری, ماتم نہیں کیا. رہائی یہ بات کربلا آئی, ماتم نہیں کیا. نبی کی قبر پہ گئی, بیٹوں کا ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ طے کر لیا تھا اب بیٹوں کو نہیں روں گی. ایک بار رو چکی, اب بیٹوں کو نہیں روں گی. مگر جب اپنے گھر میں آئیں اور آ کر بچوں کے خالی بستر دیکھے, ہو گئے مسائل, ہو گئے مسائل. ماں ہوتی ہے, زینب علی کی بیٹی ہے. کربلا سے مدینے تک زینب نے بہت صبر کیا, مگر جب اپنے گھر آئی اور بچوں کے خالی بستر دیکھے, ماں کا دل تڑپ گیا. کربلا کا رخ کیا, ہائے میرے لال, ہائے میرے اولاد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین.